اپنے مال کو صرف کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جس انسان کو الہ العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کا مال برائی کی بجائے اچھائی میں خرچ ہو اور اللہ خالق کائنات کی رضا پہ خرچ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ دین اسلام، اس کی تاریخ ایسی مثالوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھری پڑی ہے جنہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر بھی کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بڑے بڑے تونگر، دولت مند، تاجر صحابہ کرام بھی تھے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی وہ اپنا مال راہ خدا میں لٹایا کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو تنگ دست تھے، محنت و مزدوری کیا کرتے تھے اور اپنی اس اجرت کو اللہ مالک کائنات کی راہ میں لٹا دیا کرتے۔ اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے افراد نہیں تھے، مال بھی تھا لیکن انہیں راہ خدا میں دینے کی توفیق نہیں تھی۔ اور یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اصحاب کا مذاق اڑاتے جو دولت مند تھے، اپنی دولت اور ثروت کے باوجود اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اللہ کی راہ میں مال دیتے تو یہ اسے ریاکار کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر کوئی تنگ دست محنت اور مشقت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال کو لوٹاتا تو یہ اسے ریاکار یہ اسے کہتے کہ اس مال کی اللہ کو ضرورت کیا ہے۔ واجب الاحترام ساتھیوں، مالک کی کائنات کے ہاں یہ مطالبہ ہی نہیں کہ تھوڑا دو یا زیادہ دو، اللہ مالک کائنات کی طرف سے ڈیمانڈ خلوص کی ہے، ایثار کی ہے۔ وہ رب نہ تو کسی کی صورت دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں رب اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اور الہ العالمین نے انہی لوگوں کے لیے کہ جن کا دل صاف ہے، الہ العالمین نے ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ الہ العالمین فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، اور لوگوں کو میرا رب جنت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیتا ہے۔ رب اعلان کرتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو اس جنت کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، دنیا کی طرف جیسے انسان سبقت کی تڑپ رکھتا ہے، دینی معاملات میں سستی اور ڈھیل کیوں؟ ساریو، دین کے معاملات میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تیزی کرو، اور اللہ کی اس بخشش اور مغفرت کی طرف تیزی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی بھی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی جتنی ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے۔ جب چوڑائی کا یہ عالم ہوگا تو لمبائی کتنی ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ آسمان اور زمین، اس کی چوڑائی کے ساتھ اللہ نے اس کے ساتھ جنت کی چوڑائی کو مشابہت دی ہے۔ اس لیے نہیں کہ جنت اتنی ہے، اس لیے کہ انسان کے دماغ کی صلاحیت اتنی ہے کہ اگر وہ کسی چوڑائی کو سمجھ بھی سکتا ہے تو وہ یہ آسمان و زمین کی چوڑائی ہو سکتی ہے۔
اور پھر فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے یہ جنت بے ایمانوں کے لیے تیار ہی نہیں کی، مشرک کے لیے بنائی ہی نہیں، کافر کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ اعدت للمتقین، اللہ نے اس بندے کے لیے جنت بنائی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقین کے لیے۔ اب آگے میرے اللہ نے ان کی علامت کیا بیان کی ہے، نشانی کیا بیان کی ہے متقین کی، اور بھی بہت سی نشانیاں، لیکن یہاں پر اللہ نے ان کی نشانی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا۔ کب؟ ایسا نہیں کہ انتظار کرتا ہے پہلے مالدار ہو جاؤں، بہت سارا مال جمع کر لوں، اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کر لوں پھر میں اللہ کو دوں گا، نہیں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں متقین کا مزاج، ان کا شیوا اور ان کی علامت یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے پرہیزگار بندے، ان کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غم کے اندر بھی مالک کائنات کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں جو تنگی کے اندر بھی خوشی، تنگی کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے اندر بھی مالک کائنات کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی نشانی ہے۔ پھر مالک کائنات نے، پروردگار عالم نے ان کی دوسری نشانی اور علامت بیان کی، فرمایا والکاظمین الغیظ، اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ کرنا، جلال میں آ جانا اور یہ کہنا بھی تو میرے غصے نو جاندا نہیں، سمجھ آئی ہے؟ ہم اسے بڑا پن کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں متقی بندے کی نشانی یہ نہیں ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے۔ غصہ آنا یہ فطرت انسانی ہے، آ جاتا ہے انسان کو غصہ، یہ شاید اپنے کنٹرول کی بات نہیں ہوتی، لیکن غصے کو جاری کرنا، اس پہ عمل درآمد ہونا، اس کو نکالنا، یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں پہلوان نہ بتاؤں وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا تم کسے سمجھتے ہو؟ فرمایا ہم اسے پہلوان کہتے ہیں جو میدان کے اندر مخالف کو زیر کر دے، بچھاڑ کے رکھ دے، وہ پہلوان ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا جانتا ہو، مخالف پر کنٹرول پانا نہیں، غصے پر کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن بندوں کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں، تنگی ہو وہ تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خوشحالی ہو وہ تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشحالی کے اندر دیتے ہیں، تنگی آئے تو پھر کہتے ہیں بھی ابھی انتظار کرو، یا خوشحالی کا انتظار کرتے ہیں، یا تنگی کے اندر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے مال لوٹاتے ہیں، جب خوشحالی آ جائے تو پھر وہ اپنے مال میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا متقی لوگوں کی یہ علامت نہیں، وہ تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی اپنے مالک کائنات کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور الہ العالمین نے فرمایا اگلی علامت ان کی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر جاتے ہیں۔ الہ العالمین نے آگے فرمایا پھر ان کا صلہ اور انعام کیا ہے؟
فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہ محسن لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، احسان اچھائی کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے عرش کا مالک پروردگار الہ العالمین محبت کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، جو بندہ تنگ دستی میں بھی سخاوت کرتا ہے، تنگی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے، اور مالک کائنات اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات کے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام صدقہ کرو، اپنا اپنا مال لے کے آؤ۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کرام مال لے کے آئے۔ یہ وہی موقع تھا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق اپنا سارا مال میرے پیارے پیغمبر کی خدمت میں لے آئے۔ یہ وہی موقع تھا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال امام کائنات کی خدمت میں لے کے آ گئے۔ یہ وہی موقع تھا جب ایک ہی موقع پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اللہ کے پیغمبر 100 غلے سے لدے ہوئے اونٹ رسیوں سمیت اللہ مالک کائنات کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عثمان جنت کی بشارت لو۔ عثمان پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق ایک ہی مجلس میں 900 اونٹ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھولی بھر کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کے اندر یہ دینار پڑے تھے، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مسجد کے اندر مجاہدین کے لیے صدقے کا اور چندے کا اعلان کر رہے ہو، عثمان دینار سنبھال کے بیٹھا رہے۔ عثمان کے ایمان کو گوارا نہیں، میرے پیارے پیغمبر اسے قبول فرمائیے۔ آمینہ کے لال نے اپنی جھولی کو آگے بڑھایا، پھیلایا، فرمایا اس جھولی میں ڈال دو میرے عثمان۔ میرے پیارے پیغمبر نے وہ دینار لیے، اپنی جھولی میں میرے پیغمبر الٹ پلٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہی موقع ہے امام کائنات کا اعلان ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، فرمایا میں نے گھر میں دیکھا میرے گھر میں 8000 درہم موجود تھے۔ کتنے؟ 8000 درہم موجود ہیں۔ میں ان میں سے 4000 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے کہا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4000 درہم ہیں۔ اے نبی کائنات میرے گھر میں 8000 درہم موجود تھے، آپ نے اعلان کیے اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 4000 درہم میں اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا، اور یہ 4000 درہم میں اپنے رب کو قرضہ دینے کے لیے لے آیا۔ یہ میرے اللہ کے لیے قرض ہے، اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ اب رسول اللہ کی دعا سنیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے دعا کی عبد الرحمن بن عوف کے لیے، فرمایا اے عبد الرحمن بارک اللہ لک فیما آتیتا وفیما امسکتا، اے عبد الرحمن جو لے کے آئے ہو رب اس میں بھی برکتیں نازل فرمائے، جو چھوڑ کے آئے ہو مالک کائنات اس میں بھی برکتیں نازل فرمائے۔ برکتوں کی دعا کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، برکت کی دعا کی۔ تفسیر المنیر کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی دعا کو میرے رب نے یوں قبول کیا کہ 4000 درہم چھوڑ کے آئے تھے،
ان میں اللہ نے اتنی برکت نازل فرمائی، جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے تو ان کی بیوی کے حصہ میں 3,20,000 درہم آئے تھے۔ آٹھواں حصہ 3,20,000 درہم، یہ آٹھواں حصہ بنتا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں شاید سمجھ رہے ہو کہ 3,20,000 یہ کون سی اتنی رقم ہے۔ یہ زمانہ دیکھیں، سال دیکھیں، 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ دور ہے، اور پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں، درہم ہیں۔ 3,20,000 یہ دعائے نبوی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مال لے کے آئے، یہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تھوڑی سی دور منافقین بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ اثار، یہ جذبہ، یہ قربانیاں، یہ محبتیں، یہ سخاوت ساری دیکھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جب لے کے آئے، مالدار صحابہ لے کے آئے، کہنے لگے ما فعل ھذا الا ریاء، یہ جو مال دے رہے ہیں نا سارے کے سارے، یہ ریاکار ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان پہ تبصرہ کیا۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات نے جب اعلان کیا نا کہ میرے صحابہ خرچ کرو، نبی کے یاروں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، مالدار نہیں تھے، لیکن نبی کا اعلان ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہمارے یاروں میں سے کچھ ایسے تھے جو بازار میں گئے، سارا دن بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر رکھ رکھ کے وہ لاتے رہے، مزدوری کرتے رہے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ ساری رات کنویں سے پانی کی بالٹیاں اور ڈول نکال نکال کر لوگوں کے کھیتوں کو پلاتے رہے۔ جب صبح ہوتی ہے ان کو 1 کلو اور آدھا پاؤ جو یا گندم ملتی ہے۔ کتنا؟ نصف سا 1 کلو اور 1 پاؤ، 1.25 کلو انہیں گندم یا جو کے دانے ملے۔ وہ جو کے دانے اور گندم لے کر اس نے کیا کیا؟ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 1.25 کلو جو لے کر اپنے گھر نہیں گیا بلکہ مصطفیٰ کے در پہ آ گیا، مسجد نبوی کے اندر آیا، میرے پیارے پیغمبر کو پیش کیے۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے 1.25 کلو جو پیش کیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یاروں نے، کسی نے 4,000 درہم صدقہ کیے، کسی نے گھر کا سارا مال دیے، کسی نے 900 گلے سے لدے اونٹ دیے۔ اے امام کائنات کوئی صدیق جیسے سارے کا سارا مال لے کر آ گئے۔ اے نبی کائنات میں آپ کا کوئی مالدار یار نہیں ہوں، لیکن ساری رات محنت اور مزدوری کے بعد مجھے جو محنت ملی ہے، اجرت ملی ہے، امام کائنات لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اے میرے پیارے پیغمبر اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام، اس کا صدقہ مالک کائنات کو عرش برین پہ اتنا پسند آیا ہے، اس کے 1.25 کلو جو لے کر پوری ڈھیری کے اوپر پھیلا دو۔ اللہ اکبر، پھیلا دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کیا۔ منافق نکر میں بیٹھے ہیں، سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ہر بندے پہ جو زیادہ لے کے آیا کہتے ہیں ریاکار ہے، دکھلاوا کر رہے ہیں، اور جو تھوڑا لے کے آیا وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان اللہ عز وجل لغنی صدقتی ھذا، کہتے ہیں دیکھو اللہ کو اس کے 1.25 کلو جو کی ضرورت تھی؟ مالک کائنات کیا کرے گا اس کا؟ اس کی کیا ضرورت تھی لانے کی؟ تبصرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس 1.25 کلو جو کے اوپر تبصرہ کرنے والے بندے اتنے برے لگے کہ میرے اللہ نے جبریل کو بھیج کر اپنے پیغمبر پہ قرآن کی آیت اتار دی، اور ان کی سزا کیا دی؟ قرآن کریم فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم
سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین کا طریقہ کار نوٹ فرما لیجئے۔ اے نبی کائنات، وہ لوگ جو فرضی صدقہ نہیں نفلی صدقہ کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنا سارے کا سارا مال اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے کے آ جاتے ہیں، امام کائنات منافقین کی ایک جماعت، منافقین کا ایک گروہ ان کے اوپر تانا زنی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے صدقہ کیا، لیکن والذین لا یجدون الا جہدہم، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف محنت مزدوری تھی، اپنی محنت اپنی مزدوری، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی بچوں کے لیے لے کے نہیں گئے، اے امام کائنات آپ کے پاس لے کے آ گئے۔ یہ مزدوری کر کے صدقہ کر دینے والا اپنی اجرت اور مزدوری سے، یہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ چند باتیں عرض کروں اس حوالے سے، یہ کتنا محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہد المقل، تنگ دست بندے کی محنت، مزدور بندے کی اجرت، وہ اجرت کی کمائی جو وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، سنن النسائی کے اندر، توجہ طلب میرے پیارے پیغمبر، یہ تمام روایات، بعض اوقات لوگ 10 روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کوئی 20 دے رہا ہوتا ہے، ان کا ٹھٹھا مذاق اور مخول نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی قدر کریں، ان کی عزت کریں، احترام کریں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ شاید کس انداز میں اور کس کیفیت میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبق درہم علی 100,000 درہم، 1,00,000 درہم پر بعض اوقات 1 درہم بھاری ہو جاتا ہے، 1,00,000 پر 1 بھاری ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ کے اس جملے سے حیران ہوئے، کیفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ ایک بندے کے پاس بہت ساری جاگیر ہے، مال ہے، بے تحاشا مال پڑا ہے، کہیں پہ کوئی ضرورت آئی، اس نے اللہ کی راہ میں اس سے کچھ نکالا، 1,00,000 نکالا اور دے دیا، یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، اس کا بھی 1 کی بجائے 7 اور 700 تک اجر پہنچتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو وہ بڑھ گیا جس کا مال تھوڑا ہے۔ رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ بندہ ہے جس کے پاس ٹوٹل 2 درہم ہے اور کوئی شے ہی نہیں۔ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 2 درہم ہے، اور 2 درہم میں اس نے دیکھا کہیں پہ کوئی ضرورت مند آ گیا، اس نے 1 اپنے گھر کے لیے رکھ لیا، 1 اسے دے دیا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو 1 درہم ہے نا، یہ اس 1,00,000 سے زیادہ ہے، اس سے بھاری ہے، سبقت کر گیا۔ اور پھر میرے محترم ساتھیو، جب یہ خرچ خصوصاً بچیوں کے اوپر ہو، ضرورت مند بچیاں، کسی غریب کی بچیاں، تنگ دست کی بچیاں، یتیم بچیاں، جب ان پر خرچ ہو تو پھر اس کی کیا ویلیو ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، ایک مانگنے والی عورت آ گئی، اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ آئی، آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا، میرے گھر کے اندر سوائے 1 کھجور کے اور کچھ بھی نہیں تھا، 1 کھجور ٹوٹل گھر میں موجود ہے۔ امی جان فرماتی ہیں وہ 1 کھجور میں نے اٹھا کے اس مانگنے والی کو دے دی۔ میں نے دیکھا کہ اس 1 کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے،
ایک بچی دائیں ہے دوسری بائیں، ایک ٹکڑا اسے دے دیا ایک اسے دے دیا. اللہ اکبر. ولم تاکل منہا، لیکن خود اس سے چکھا بھی نہیں. یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتے ہیں والدین، جنہیں بچوں کی بھوک کی فکر ہوتی ہے، اپنی پرواہ نہیں ہوتی. اس رشتے کو ماں اور باپ کہتے ہیں. دنیا میں آپ اربوں اور کروڑوں خرچ کر لیں، آپ دولت کے ساتھ بھی یہ وفا نہیں خرید سکتے جو اللہ نے ماں اور باپ کے اندر رکھی ہے. حضرات گرامی، صدیقہ کائنات نے اس کی محبت، ایثار، تڑپ کو دیکھا اپنی بچیوں کے ساتھ تو رونے لگ گئی. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے پیغمبر نے فرمایا، یا عائشہ ما یبکیک، اے میری عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ صدیقہ کائنات نے یہ واقعہ پیش فرمایا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت آئی، اس نے سوال کیا، میں نے ایک کھجور دی، اس نے 2 ٹکڑے کیے اپنی بچیوں کو دے دی، یتیم بچیاں تھیں. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ماں کی تڑپ، ماں کی محبت، ماں کی قربانی، ماں کے ایثار، اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے اندر آ کے رو رہی ہوں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سنو، جب ماں کی مامتا، جب باپ کی محبتیں اتنی زیادہ ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ مالک کے کائنات نے پھر ایسے والدین کے لیے کیا اجر تیار کیے. فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان بیٹیوں میں سے، بچیوں میں سے 1 2 3 یا ایک ہی کیوں نہ عطا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان بچیوں کے ذریعے اس بندے کو آزمائش میں ڈالا. آزمائش میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بیٹیاں دیں، بلکہ اللہ نے آگے آزمایا بھی، بیٹیوں کے ذریعے آزمایا بھی. جملے پہ غور کر لیجئے، بیٹیوں کے ذریعے آزمانا کیا ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہے بیٹیاں ہیں لیکن انسان کے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. بعض اوقات اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یہ بھی آزمائش ہے. رشتہ ہو گیا، آگے بچی اگلے گھر میں تنگ ہے، پریشان ہے، بسیرا ٹھیک نہیں ہے، سلوک ٹھیک نہیں، رویہ ٹھیک نہیں، یہ بھی تنگی ہے. میرے محترم ساتھیوں، یہ تمام وہ آزمائشیں ہیں جو والدین کو بچیوں کی بنیاد پہ لاحق ہوتی ہیں. یا رشتہ ہوا لیکن بچی بیوہ ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، وہ آ کر پھر اپنے میکے میں بیٹھ گئی، یہ بھی آزمائش ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جس کو مالک کائنات نے 3 بیٹیاں عطا کی، 2 کی یا 1 بیٹی عطا کی، پھر بیٹی کے ذریعے خالق کائنات نے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالا، اس بندے نے پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا، تو یہ سمجھے یہ بیٹی نہیں پال رہا، یہ جہنم کے آگے ڈھال بنا رہا ہے، جہنم کے آگے اوٹ ہے، جہنم کے آگے پردہ ہے، جہنم کے آگے رکاوٹ ہے. اے میرے مالک کائنات، جس کو بیٹیاں عطا کی ہیں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی عطا کرنا، نصیب اچھے کرنا، مقدر اچھے کرنا. اے میرے خالق کائنات، جس کو بیٹیاں عطا کی ہیں، میرے پروردگار عالم، ان کے اگلے گھر کو میرے الہ العالمین جنت بنا دینا. والدین کو بیٹیوں کی طرف سے تکلیف نہ آئے، دکھ نہ آئے، اور اگر کسی کو آئے بھی ہیں تو اس کی تسلی کے لیے میرے محمد کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وہ بیٹی نہیں، وہ جہنم کے آگے ڈھال ہے، اوٹ ہے، رکاوٹ ہے. جیسے ڈھال دشمن کا آنے والا تیر بچاتی ہے، ایسے یہ بیٹی تجھے جہنم سے بچائے گی. بیٹیاں تو جہنم سے ڈھال ہیں. بیٹیوں کو نحوست نہ سمجھیے، بیٹیوں کو بد نصیبی نہ سمجھیے، بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھیے. اگر بیٹیاں زیادہ ہیں پریشان نہ ہو، یہ جتنی زیادہ ہے سمجھیں اتنی ہی جہنم سے رکاوٹیں ہیں، اتنی ہی ڈھالیں ہیں آپ کے پاس. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تنگی کے عالم میں بھی خرچ کرنے والے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. تنگی کے عالم میں عموماً یہ کوئی سال ایسے لگے ہیں ملک پاکستان میں ہر بندہ پریشان ہے نا، پریشانی کا عالم ہے. اس پریشانی کے عالم میں ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تنگی بڑی ہے،
مہنگائی بڑی ہے، سب سے پہلا کام وہ جو مدرسے کی پرچی ہے نا وہ بند کر دو، یا مسجد کے ساتھ جو تعاون ہے نا وہ بند کر دیں۔ بھائی وہ بند کر کے مجھے یہ بتائیں خوشحالی آ جائے گی؟ خوشحالی وہ دینے سے آئے گی، بند کرنے سے جی بولو نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اور یہ بتائیں کوئی تنگ دست جو اللہ کی راہ میں تعاون کرنے والا ہو، کیا وہ بھوکا مر گیا؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ حدیث سنیے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا اعلان کیا کرتے کئی بار، اور ہم میں کچھ ایسے بندے ہوتے تھے جن کے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، محنت مزدوری کر کے رسول اللہ کے آرڈر کی تعمیل کیا کرتے۔ فرماتے ہیں آج میں دیکھتا ہوں وہ بندے لاکھوں کے مالک ہیں۔ یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ محنت کر کے ایک ایک درہم رسول اللہ کو دینے والے آج لاکھوں کے مالک ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندہ بھوکا نہیں مرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے اور کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توکی فیوکی اللہ علیک، اللہ کی راہ میں دینے سے اپنے مال کو بندنا مار کے پاس ورڈ لگا کے نہ رکھو، بلکہ خرچ کرو، دو گے تو اللہ تمہیں دے گا، خرچ کرو گے اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ مالک کے کائنات کی راہ میں تنگی کے عالم میں خرچ کرنے والے افراد اور دینے والے افراد، ان کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محنت مزدوری وہ پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی عظمت میں قرآن نازل کر رہا ہے۔ اچھا ایک اور بھی سنیے، پیچھے میں حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص کی سنا چکا ہوں، یاد ہوگی آپ کو کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دینے لگے تھے، رسول اللہ نے منع فرما دی۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے بھی اس حدیث تے تسی سارے پکے ہی ہو جاؤ، بھی کچھ بھی نہیں دینا، اللہ ساری اولاد کو دولت مند چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بھی نہیں دینا، یہ بھی نہیں، بین اعتدال، میانہ روی، یہ ساری چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ خرچ کب کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقہ جس پر وہ اللہ عظیم اجر عطا کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا، فرماتے ہیں جب تو اس ٹائم صدقہ کرے، تندرست ہو، شحیح اور مال دیتے ہوئے تجھے تکلیف بھی ہوتی ہو، مال جمع کرنے کے اوپر تو حریص ہو، تخشى الفقر تجھے فقیری کا ڈر ہو، بھی اگر میں نے دے دیا تو پتہ نہیں کل کو میرا کیا بنے، تنگ دستی کا شکار نہ ہو جاؤں، اس عالم میں جو صدقہ کرے، وتأمل الغنا اور تجھے دولت مندی میں دلچسپی ہو کہ میرے پاس دولت ہو، اس کیفیت میں جب تو صدقہ کرے گا نا اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ بہت پسند ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کر کہ پہلے جمع کر کے محفوظ کر کے رکھے، اللہ کی راہ میں نہ لوٹائے، پھر وہ ٹائم آ جائے کون سا؟ حتی اذا بلغت الحلقوم، جب تیری روح نکل کے شاہ رگ میں آ جائے، یعنی موت نظر آ رہی ہو، موت نظر آ رہی ہو، مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور پھر تو اعلان کر رہا ہے، وصیتیں کر رہا ہے، جب موت کے عالم میں ہے اور کہتا ہے یہاں سے دنیا سے جاتے ہوئے کہ لفلان کذا لفلان کذا لفلان کذا، فلانے کو اتنا دے دینا، فلاں جگہ پہ اتنا دے دینا، فلاں جگہ پہ اتنا دے دینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اب تو وہ ہے ہی فلانے کا، تو جا رہا ہے، اب تو وہ سارا فلاں فلاں کے پاس ہی ہوگا، تیرا نہیں ہوگا، اس لیے مال وہ خرچ کر کے جا جو اپنی صحت کے اندر تو لگا کے گیا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے، اور موت کے وقت اللہ مالک کے کائنات نے فرمایا، نبی کائنات علیہ السلام پہ قرآن مرنے سے پہلے پہلے، موت کے آثار دیکھنے سے پہلے پہلے، الہ العالمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اے میرے بندو خرچ کرو اللہ مالک کائنات کی راہ میں، اور وہ ٹائم آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جب بلاوا آ جائے گا، موت آ جائے گی، اور جب بلاوا اور موت آ گئی تو تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے اے الہ العالمین تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے میرے اللہ، اگر تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی میں صدقہ کرتا، میں نیک عمل کرتا، میں اچھائی کرتا۔ تو یہ مہلت وہ ٹائم کہ جب تو مہلت مانگے اس سے پہلے پہلے اچھائی کر، نیکی کر، صدقہ کر، رب کو راضی کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا یہ قانون ہے، میرا یہ ضابطہ ہے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کی طرف سے جو ٹائم مقرر ہے، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے پھر مالک کائنات ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ انسان اسی وقت جاتا ہے جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے۔ ہماری مسجد کے پڑوس میں ہمارے بہت پیارے بزرگ بابا جی اکبر صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، بینک مینیجر تھا۔ پچھلے جمعے کے بعد یہاں سے نکلے ہیں اور لاہور روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ 5 بچے ساتھ تھے، ایک بیوی اور 4 بچے ساتھ تھے۔ 2 بچوں سمیت موقع پہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اکلوتا بیٹا۔ میں ان کے حوصلے کو داد دیتا ہوں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اب وہ بولنے کے قابل بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بات بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگلے دن ہفتے والے دن فجر کی نماز پہ مجھے ملے۔ ان کے جملے میں نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں جو انہوں نے کہا۔ کہتے ہیں اس کی امانت تھی اس نے لے لی، اس کی امانت تھی اس نے لے لی، اور جو ٹائم مقرر تھا اس سے کوئی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اور اللہ مالک کائنات سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان بوڑھوں کو جوان بیٹوں کے جنازے اٹھانے سے محفوظ فرمانا، جوان اولاد کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی رکھنا، سب کی حفاظتیں فرمانا۔ اے الہ العالمین سب کی اولادوں کو دین پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ رب کا ضابطہ ہے، جب اس کی طرف سے ٹائم آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی نہ آگے اور نہ پیچھے۔ تو بات کو ختم کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایسے افراد جو صدقہ تنگی کے عالم میں کرتے ہیں، جب ان لوگوں پر مذاق ہوا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے، مذاق کرنے والوں کے لیے 3 سزاؤں کا اعلان کیا۔ پہلی سزا فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کو مذاق بنا دے گا۔ بات سنیے، یعنی جو تنگی کے عالم میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، جو اس کا مذاق کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مذاق بنا دوں گا، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میں اس بندے کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کا اعلان کرتا ہوں۔ عذاب بڑے ہیں، عذاب عظیم بھی ہے، عذاب عظیم بھی ہے، لیکن جتنے عذاب پروردگار عالم نے عذاب شدید بھی ہے، جتنے عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کی ہیں، ان سب سے زیادہ شدید اور خطرناک عذاب عذاب علیم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگ دست لوگوں کا صدقہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے بڑی سزا، وہ بندہ دعا کا حقدار ہی نہیں ہے جو کسی تنگ دست کے صدقے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بندہ دعا کا حقدار نہیں، چاہے اس کی حق میں دعا کرنے والا وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہی آیت جہاں پر فرمایا نا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، ان منافقین کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسول کا انکار کیا،
فاسق قوم کو میرا اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ الہ العالمین نے یہ سزائیں اور یہ عذاب اس بندے کا بنایا ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑاتے، وہ لوگ جو تنگ دست لوگوں کے صدقہ اور خیرات کرنے کو مذاق بناتے تھے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے میرا رب ہر حال میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اپنی ذات کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔